حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو قوم عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی اور اس میں باقی بچے لوگ دوبارہ آباد ہوئے۔ ان کی اولاد بڑھتی گئی اور انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے۔ تب اللہ پاک نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس میں بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے۔ اس پر مغرور اور امیر کہنے لگے کہ اچھا، تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بناتے تو ہم امیروں میں سے کسی کو بناتے۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ آخر میں ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہیں تو ایک پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا کیا، لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی، سارا پانی ختم کر دیتی۔ اب ان کی قوم کے لیے اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو۔ ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پئیں اور ایک روز یہ اونٹنی پانی پیے، لیکن اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ کچھ روز تک تو وہ لوگ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے اور اس کے بعد ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو ان کو بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا۔ تم نے نہ مانی۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے ایک ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا کی، جس سے وہ اپنے گھروں میں پڑے پڑے ہلاک ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا کہ ان گھروں میں کبھی کوئی آباد ہی نہ ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب کرے۔ اسلام کی طریق کے مزید واقعات کو جاننے کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔